وقوف عرفہ کیا۔ وقوف عرفہ، عرفات کو عرفات کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے دنیا کے اندر، تو آپس میں حضرت حوا کو حضرت آدم سے جو ملاقات کی، جو ملوایا، عرفہ، عراف یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، تو وہاں پر آ کے ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا، ملاقات کی، اس لیے عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارکان حج سکھا دیے تو آپ نے پوچھا حل عرفتہ، کیا تم نے پہچان لیا؟ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفتو، جی میں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، تو اسی لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جب انسان مسلمان پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد عرفات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی کوتاہیاں اور گناہ اور غلطیاں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کے سامنے اس کا استحضار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو، اس کو عراف حاصل ہو جاتا ہے، تو لہذا اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم عرفہ سے نکل کے مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ساری زندگی ہم نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت کے اندر پڑھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مغرب کی نماز آپ نے غروب آفتاب کے بعد نہیں پڑھنی اور آپ نے مزدلفہ جا کر عشاء کے وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو وجہ ہے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت عرفہ کے دن مغرب کے وقت کے اندر مغرب کی نماز کا حکم دیتے تو بہت سارے لوگ جو ہے نماز کے اندر مشغول ہو جاتے، نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیتے، اور جو ہے وہ سارا مجمع جو ہے وہ پھر نماز کے بعد ہی ایک ساتھ نکلتا، تو اتنا ازدحام ہو جاتا اور بہت زیادہ پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فوراً غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ حکم دیا کہ جی فوراً غروب آفتاب کے بعد آپ نکلنا شروع ہوں، اب لوگ نکل سکتے ہیں، آہستہ آہستہ سارے لوگ نکلنا شروع ہوں، اور مزدلفہ پہنچ کر جو ہے وہ مغرب اور عشاء کو جمع کریں۔ اب مزدلفہ کی جو وجہ ہے کہ مزدلفہ کا قیام کیوں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہ تو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے دن جو ہے وہ آپ نے اب رمی کرنی ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، آپ نے رمی کرنی ہے، اور بڑی عبادت ہے رمی کی بھی، تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے تاکہ تھوڑا سا آرام بھی ہو جائے، تھوڑا سا گیپ بھی آ جائے، اور جو ہے وہ مزدلفہ کا جو میں نے بتایا وقوف جو ہے صبح صادق کے بعد سے لے کر جو ہے وہ طلوع آفتاب تک جو ہے وہ واجب ہے، اس وقت رکنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص نہیں رکے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، تو لہذا اس لیے مزدلفہ کا ہوا، اور وہاں سے جو ہے آپ مزدلفہ کے بعد اب آپ واپس منی آتے ہیں۔ ناظرین، منی آئیں گے تو منی آ کر آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے کہ آپ نے جمرہ عقبہ، جو 3 جمرات ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولیٰ، جس کو جمرہ صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑا شیطان، چھوٹا درمیانہ شیطان اور سب سے چھوٹا شیطان، تو جمرہ عقبہ جو سب سے بڑا شیطان ہے، اس شیطان کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اب اس کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے پہلے جو ہے وہ مستحب وقت ہے، لیکن آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ مار سکتے ہیں، اور اس میں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک مستحب وقت رہتا ہے، لیکن غروب آفتاب تک بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو کنکریاں چنی تھی مزدلفہ سے، وہ کنکریاں آپ نے لے جانی ہیں، اور اب کیا کرنا ہے، جمرہ عقبہ پہ جب آپ نے پہنچنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں حج کی رمی کر رہا ہوں، اور اس طرح رمی کے لیے جو ہے وہ پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغیما للشیطان ورضیا للرحمن، یعنی جو کنکری ہے اس کو آپ نے چٹکی کی طرح پکڑنا ہے، یعنی اس طرح سے بیچ میں آپ نے پکڑنا ہے چٹکی کی طرح، اس طرح چٹکی میں، اور پکڑنے کے بعد آپ نے جو بڑا شیطان ہے، آج کل اس کے ارد گرد جو ہے پورا ایک دائرہ سا بنا دیا گیا ہے، اور بڑی ڈھلان سی جگہ ہے، گیپ ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کنکری جو ہے وہ بڑے شیطان کو لگے نہ لگے، لیکن اس جگہ کے اندر، اس گیپ کے اندر ضرور پہنچ جائے، تو لہذا کنکری آپ نے مانگنی ہے، ہر کنکری کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر رغیما للشیطان ورضیا للرحمن، یعنی شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کوئی یہ دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے 7 کنکریاں جو ہے وہ جمرہ عقبہ کو مارنی ہے۔ تو لہذا یہ جو 10 ذی الحجہ ہے، صرف ایک شیطان کی رمی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی، اس بات کو ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا آپ پہلے کر سکتے ہیں، بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے واپس آنا ہے اپنے مقام پر، جو آپ کا خیمہ ہے، اس خیمے پہ آ کر آپ نے جو ہے اب قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے حلق کروانا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف کے نزدیک جو ہے یہ ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے رمی کرنی ہے،
پھر قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد حلق کروانا ہے۔ لیکن صاحبین کا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور باقیہ اماموں کے نزدیک بھی ترتیب واجب نہیں ہے۔ تو آج کل فتویٰ اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ اگر کیونکہ قربانی میں اور رمی میں اتنا زیادہ ازدحام، اتنا ٹائم لگتا ہے کہ آدمی کو جو ہے بہت پریشانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے صاحبین کے قول کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اب ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ترتیب کا خیال رکھتا ہے، جو کہ امام حنیفہ کا مسلک ہے، واجب ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ لیکن آج فتویٰ جو ہے صاحبین امام یوسف اور امام محمد کے قول کے اوپر ہے کہ ترتیب کی وہ ان کے نزدیک سنت ہے، لہذا سنت اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے۔ اور حلق کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، بالوں کا کٹوانا یا گنجا کروانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ تو مغفرت فرما محلقین کی، 3 دفعہ فرمایا اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا مقصرین کی بھی۔ تو لہذا بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ اپنے بالوں کو منڈوایا جائے، بالوں کو کٹوایا جائے۔ اور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم آج ہم نے پورا کیا، اور اللہ رب العزت ہم سے جو قربانی مانگتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت انشاءاللہ جان دینے کا وقت آئے گا، جان بھی دیں گے، اللہ نے دی ہے، اللہ ہی کی امانت ہے، لیکن اب بال کٹوا کر اپنے غلام ہونے کا، اپنے بندے ہونے کا، اپنے عاجز ہونے کا، اپنے جو ہے عبد ہونے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس لیے بال کٹوا کر جو ہے اب آپ احرام سے نکل گئے۔ ناظرین، یہ جو رمی ہے، رمی کی لاجک کیا ہے؟ رمی کیوں کی جاتی ہے جمرات کی؟ علماء نے بیان کیا ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان نے جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پورا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو عظیم قربانی تھی اس کی یادگار کے لیے تو آتا ہے کہ شیطان نے آ کر جو ہے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی اور ان کو کہا کہ کوئی شخص بھی اپنی اولاد کو کیا جو ہے وہ ذبح کرتا ہے، تو لہذا حضرت ابراہیم نے جمرہ عقبہ کے وقت جو ہے یعنی جمرہ صغریٰ، جمرہ اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، تو آپ نے جو ہے اس کو کنکریاں ماری اور شیطان وہاں پر دھس گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر آیا، پھر اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ نے اس کو کنکریاں ماری اور وہ وہاں پہ دھس گیا، اور تیسری جگہ پر جو ہے اسی طرح یہ سنت ہے، تو لہذا اس سنت کو رمی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے گا تو اس کو دم دینا ہوگا، تو لہذا رمی جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کو ہر مسلمان مرد اور عورت جو حج کرنے گیا اس کو کرنی ہوگی۔ تو لہذا یہ آج 10 ذی الحجہ تھی، آپ نے رمی کر لی، قربانی کر لی، اور آپ کا جو ہے وہ آپ اب احرام سے حلق کروانے کے بعد آپ احرام سے فارغ ہو گئے، تو لہذا اب صرف ایک رکن باقی رہ گیا، وہ ہے طواف زیارت۔ اب طواف زیارت جو ہے ناظرین، وہ اب آپ طواف زیارت سے پہلے اپنا احرام کھول دیں گے، آپ جو ہے وہ نہا دھو سکتے ہیں، سارے ممنوعات آپ کے ختم ہو گئے، صرف ایک حکم ابھی باقی رہے گا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی قسم کا ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، لہذا جب تک طواف زیارت نہ کر لیں۔ اب لہذا بہتر یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو ہے طواف زیارت کر لیا جائے، اور جو صحیح تھی، وہ جو واجب تھی، وہ آپ نے جب شروع کے اندر احرام باندھا تھا اس کے ساتھ صحیح کر لی تھی، تو لہذا آپ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ کا طواف زیارت آپ کریں گے، 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن غروب سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اب آپ نے طواف زیارت کر لیا تو ناظرین اب آپ کا جو ہے یہ حج مکمل ہو گیا، اور مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اب آپ نے 11 ذی الحجہ کو دوبارہ جو ہے وہ اب رمی کرنی ہے تینوں جمرات کی۔ اگر آپ نے طواف زیارت بھی کر لیا ہے اور اگر نہیں بھی کیا پھر بھی آپ کو 11 ذی الحجہ کو جو ہے وہ رمی کرنی ہے تینوں جمرات کی، اور ان تینوں جمرات کا جو سنت وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے۔ زوال کے بعد سے غروب تک جو ہے آپ نے رمی کرنی ہے۔ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ غروب کے بعد بھی، یا ضعیف لوگ، کمزور لوگ، وہ غروب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے جو ہے جمرہ اولا، جس کو جمرہ صغریٰ کہا جاتا ہے، جو چھوٹا شیطان ہے، ادھر آنا ہے، اور آ کر آپ نے نیت کرنی ہے رمی کی، اور پھر جو ہے وہ آپ نے رمی کرنی ہے۔ جس طرح میں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغم للشیطان ورضی للرحمن، 7 کنکریاں اس کو ماننی ہیں، چھوٹے شیطان کو، جمرہ اولا کو، اور اس کے بعد آپ نے سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے۔
اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ دعا نہیں مانگتے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جمرہ اولیٰ کی رمی کے بعد آپ نے سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، اور وہی دعائیں جو آپ اپنے گناہوں کی، اور اسی طرح کہ اللہ جس طرح سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نیک بندہ بنایا، حبیب اللہ بنایا، اسی طرح آپ مجھے بھی اپنا قرب عطا فرمائیں اپنے گناہوں کی، اور پوری جو آپ کی جائز حاجات ہیں آپ وہ مانگ سکتے ہیں، اور آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر جمرہ وسطیٰ دوسرے شیطان کی رمی کرنی ہے، اسی طرح سے 7 کنکریاں مارنی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغم الشیطان و رضی الرحمن، یہ دعا پڑھنی ہے، 7 کنکریاں مارنے کا، پھر سائد پہ کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد ناظرین آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے تیسرا جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کی کنکریاں کرنی ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہے۔ تو لہٰذا جب جمرہ عقبہ کی کنکریاں ختم کر لیں گے تو اب آپ کو کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی، اب آپ جو ہے بغیر دعا کے واپس اپنے مقام پر آ جائیں، اور وہاں پر آ کے آپ دعا کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جس طریقے سے بھی اپنا یہ آپ کی اب 11 ذی الحجہ کی بھی رمی پوری ہو گئی، اب آپ نے 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ رمی کرنی ہے۔ ناظرین اگر آپ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ منی سے نکل گئے اور آپ واپس جو ہے وہ حرم آ گئے تو اب آپ کو 13 ذی الحجہ کی رمی نہیں کرنی، لیکن اگر آپ کا منی کے اندر ہی غروب آفتاب ہو گیا تو اب آپ کو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کرنی ہوگی۔ اب یہ 13 ذی الحجہ کی رمی جو ہے وہ آپ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور غروب سے پہلے آپ کو رمی کرنی ہوگی، لیکن اس کا بھی سنت وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو 13 ذی الحجہ کی بھی رمی ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ واپس آئیں گے، واپس آنے کے بعد جو ہے اب آپ کو جو ہے جتنے دن آپ نے مکہ میں قیام کرنا ہے آپ مکہ میں قیام کریں گے، اور طواف وداع کرنا جو ہے وہ واجب ہے، طواف وداع کرنا واجب ہے، لہذا آپ جب مکہ سے رخصت ہوں گے تو طواف وداع کریں گے، اور اسی طرح جب مکہ سے رخصت ہو رہے ہوں طواف وداع کر رہے ہوں بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوں تو اسی طرح روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے کہیں اے اللہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائی، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنا مہمان بنایا اور مجھے حج کو کمپلیٹ کیا، طواف وداع کریں۔ بہت جس طرح سے ایک انسان اپنے محبوب سے، اپنی ماں سے، اپنے بچوں سے جب جدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے جس طرح سے جدا ہوتے وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے بالکل وہی کیفیت ہونی چاہیے جب انسان کسی سے اپنے محبوب سے کس طرح سے جو ہے وہ جدا ہوتا ہے، روتے ہوئے، اور اللہ سے کہے اللہ تو مجھے اپنے اس گھر کی زیارت بار بار عطا فرما، اور مجھے تو پوری زندگی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، بدعات سے، رسوم سے، جہالت سے میری حفاظت فرما۔ جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے اب یہ حرم کا جو سفر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب آپ نے جو ہے مدینہ، اگر آپ حج کے بعد مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے جو حج کے بعد جانا چاہتے ہیں اب وہ مدینہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ حج کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں آپ حضرات کو تھوڑے سے مدینہ منورہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔